بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، بھارتی جنگی جنون اور آبی دہشت گردی نے اب عالمی ضمیر جھنجھوڑنا شروع کر دیا ہے اور امریکہ سمیت تمام ممالک کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو گئی ہیں اور اب پوری دنیا کو یہ نظر آنے لگا ہے کہ اگر دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ ہوئی تو پھر وہ کہاں تک جائے گی اور جنگ کی تباہی اور آگ کہاں کہاں تک پہنچے گی۔ اس سلسلے میں اقوام متحدہ بہت زیادہ متحرک آنے لگا ہے۔ اقوام متحدہ نے پاکستان اور بھارت دونوں ممالک کو ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ گزشتہ روز یہ پیشکش اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کی طرف سے کی گئی تھی۔ پاکستان نے اس پیشکش کو ویلکم کیا، لیکن بھارت نے اپنی ہٹ دھرمی اور ڈٹائی برقرار رکھتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی پیشکش کا ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اسے کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ ادھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے پاکستان بھارت مسئلے پر بند کمرہ اجلاس میں خطے کی بگڑتی سیکیورٹی صورتحال اور بھارتی اشتعال انگیزی پر غور و غوص کیا گیا۔ اجلاس کے دوران فوجی تصادم سے بچاؤ کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت کے یک طرفہ اقدامات اور جنگی بیانات پر پاکستان کی درخواست پر یہ اجلاس بلایا گیا تھا، جس میں اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے ارکان نے کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں فوجی تصادم سے بچاؤ اور سفارتی راستے اپنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ کئی ارکان نے مسئلہ کشمیر کو علاقائی عدم استحکام کی بنیادی وجہ قرار دیا۔ سلامتی کونسل کے ارکان نے سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے پر بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ ترجمان کے مطابق پاکستانی مندوب نے بھارت کی 23 اپریل کی یک طرفہ کارروائیوں پر بریفنگ دی۔ انٹیلیجنس اطلاعات میں بھارت کی ممکنہ عسکری کارروائی کا خدشہ ظاہر کیا گیا اور کہا گیا کہ پاکستان اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ جارحیت کی صورت میں پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت دفاع کا حق رکھتا ہے۔ پاکستان نے پہلگام حملے سے متعلق بھارتی الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا۔ بغیر تحقیق اور ثبوت کے الزامات لگانا قابل مذمت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت ایسے واقعات کا استعمال کشمیری جدوجہد کو کمزور کرنے کے لیے کرتا ہے۔ بھارت کی ریاستی دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگز کا بھی حوالہ دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ معطل کرنا بھارت کی خطرناک چال ہے۔ دریاؤں کے بہاؤ کو روکنا یا موڑنا جنگ کے مترادف ہوگا۔ بین الاقوامی برادری فوری طور پر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے۔ بھارت پاکستان مسئلہ اقوام متحدہ کے قدیم ترین ایجنڈا میں شامل ہے۔ ترجمان کے مطابق پاکستان نے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی ثالثی کی حمایت بھی کی۔ جی ناظرین، دوسری جانب خبر ہے کہ جنگی جنون میں مبتلا مودی حکومت نے بھارت کی 7 ریاستوں میں شہری دفاع کی مشقیں کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارتی حکومت نے شہری دفاع کی مشقوں کے انعقاد کے احکامات 5 مئی کو جاری کیے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس حوالے سے ڈائریکٹریٹ جنرل فائر سروس، سول ڈیفنس اور ہوم گارڈز نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ موجودہ جغرافیائی سیاسی منظرنامے میں نئے اور پیچیدہ خطرات ابھر کر سامنے آئے ہیں، لہذا یہ سمجھداری کی بات ہوگی کہ وفاق کے زیر انتظام ملک کے تمام علاقوں میں بر وقت سول ڈیفنس کی بہترین تیاری برقرار رکھی جائے۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق بھارتی حکومت کی جانب سے اٹھایا گیا یہ اقدام زیادہ اہمیت کا حامل اس لیے ہے کیونکہ 1999 میں ہونے والی کارگل جنگ کے دوران بھی اس طرح کی مشقیں نہیں کی گئی تھیں۔ شہری دفاع کی مشقوں میں ہوائی حملے کے وارننگ سسٹم کی صلاحیت اور کنٹرول رومز کی فعالیت کا اندازہ لگایا جائے گا۔ بھارتی فضائیہ کے ہاٹ لائن اور ریڈیو کے ساتھ روابط کو فعال کیا جائے گا۔ شہریوں بالخصوص طلباء کو شہری دفاع کے پہلوؤں پر تربیت دی جائے گی تاکہ جنگ کی صورت میں خود کو محفوظ رکھا جا سکے۔
بلیک آؤٹ کر کے رات کے وقت فضائی نگرانی یا حملوں کے دوران اہداف بننے سے بچنے کی تربیت بھی دی جائے گی۔ سول ڈیفنس کی خدمات بشمول وارڈن سروسز، فائر فائٹنگ ریسکیو آپریشنز اور ڈیپو مینجمنٹ کی ایکٹیویٹیشن کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ بھارت کی طرف سے یہ جنگ کی تیاری کا کھلا پیغام ہے۔ رد عمل کے طور پر پاکستان میں بھی اس قسم کی تیاریوں کا اعلان کیا جانا چاہیے۔ جی ناظرین، ادھر عالمی منظرنامے میں خاص طور پر جنوبی ایشیا کے سیاسی افق پر تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء وطن واپس پہنچ گئی ہیں۔ انہوں نے ملک میں انتخابات کروانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت بنگلہ دیش میں ایک عبوری سیٹ اپ حکومت چلا رہا ہے جس کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس ہیں، جو چیف ایڈوائزر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ بنگلہ دیش حکومت کے اس وقت وہی کرتا دھرتا ہیں تو شاید غلط نہ ہوگا۔ ڈاکٹر محمد یونس بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد کے ملک چھوڑ کر بھاگ جانے کے بعد اقتدار سنبھال چکے اور اب تک بہت عمدگی کے ساتھ ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ حسینہ واجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھارتی پٹھو کے طور پر بنگلہ دیش کی وزیر اعظم تھی، لیکن جب بنگلہ دیش کے عوام حسینہ واجد کے ظلم سہ کر تھک گئے تو پھر انہوں نے بغاوت شروع کر دی اور بنگالی ڈھاکہ سمیت پورے بنگال کی سڑکوں پر نکل آئے اور آخرکار حسینہ واجد کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ ان حالات میں خالدہ ضیاء کا وطن واپس آ کر نئے انتخابات کا مطالبہ کرنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق خالدہ ضیاء بیماری کے باعث علاج کے لیے لندن گئی تھیں اور اب 4 ماہ کے علاج کے بعد وہ منگل کی صبح لندن سے واپس وطن پہنچ گئی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق خالدہ ضیاء کے استقبال کے لیے ڈھاکہ ایئرپورٹ پر لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی کی طرف سے فراہم کی گئی ایک خصوصی ایئر ایمبولنس میں وطن واپس پہنچی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی رہنما کی واپسی سے عبوری حکومت پر انتخابات کے انعقاد کے لیے دباؤ میں اضافہ ہوگا۔ وہ عبوری حکومت پر اس سال دسمبر میں انتخابات کروانے کے لیے دباؤ بھی ڈال رہی ہیں۔ اس سے قبل رواں سال جنوری میں بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم خالد ضیاء کو کرپشن کیس میں بری کر دیا تھا۔ سابق وزیر اعظم خالد ضیاء اور دیگر پر 2001 سے 2006 کے دوران غیر ملکی عطیات میں $1,73,000 چوری کرنے کا الزام تھا، تاہم کورٹ آف لاء میں الزام ثابت نہ ہو سکا۔ گزشتہ سال نومبر میں 79 سالہ خالدہ ضیاء کی بدعنوانی کے ایک اور مقدمے میں بری کر دیا گیا تھا، جس میں ان پر 2005 میں ایک اور ٹرسٹ سے 31.5 ملین ٹکا کے غلط استعمال کا الزام تھا۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال اگست میں طلباء کے احتجاج کے نتیجے میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا خاتمہ ہونے اور ان کے بھارت چلے جانے کے بعد خالدہ ضیاء کو رہا کر دیا گیا تھا۔ رہائی کے بعد خالدہ ضیاء علاج کے لیے برطانیہ چلی گئی تھیں۔ یہاں یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ بیگم خالدہ ضیاء 1991 سے 1996 تک اور پھر 2001 سے 2006 تک بنگلہ دیش کی وزیر اعظم رہ چکی ہیں۔ ایک مرتبہ وہ کچھ ماہ کے لیے بھی اس عہدے پر فائز رہی تھیں۔ وہ بنگلہ دیش کی پہلی اور بینظیر بھٹو کے بعد مسلم دنیا کی دوسری خاتون وزیر اعظم تھیں۔ آج کل پاک بھارت کشیدگی کے ماحول میں خالدہ ضیاء کی وطن واپسی کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔